عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی فرغ فارغ ہو چکا ہے، فی حق کل عبد، ہر عبد کے حق میں اپنی مخلوق میں سے 5 چیزوں سے، من اجلہ، کہ اس کی عمر کتنی ہے وہ لکھ چکا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وعملہ، اس کا عمل نیک ہوگا یا بد ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہے، ومضجعہ، اور اس کی لیٹنے کی جگہ، بعد میں کیسے مراد قبر ہے، وَأَثَرِهِ، اور اس کی حرکت کی جگہ کہ یہ زندگی میں کہاں کہاں پھیرے گا، وَرِزْقِهِ، فرغ کا معنی یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں تقدیر مبرم ہے، معلق نہیں ہے، اور باقی میں معلق ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر، جو بحث کرے گا تقدیر میں، سئل عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تم نے بحث کیوں کی، ومن لم یتکلم فی، جس نے بحث تقدیر میں نہیں کی، لم یسأل عنہ، اس سے معلوم ہوا کہ بحث تقدیر سے منع ہے، لیکن یہ روایت، یہ جواب گزر چکا ہے کہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ حدیث تو خود بحث نہیں تقدیر ہے، اس کا جواب گزر چکا ہے کہ جو بات منع ہے ازراہ عقل منع ہے، اور یہ جو تحقیق ہو رہی ہے یہ ازراہ نقل۔ عن ابن دیلمی قال اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس گیا، میں نے کہا قد وقع فی نفسی شیء من القدر، تقدیر سے میرے دل میں وسوسہ آتا ہے، فحدثنی، آپ تقدیر کے بارے میں بیان کرے، لعل اللہ ان یذهبه من قلبه، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے وہ دور کرے، فقال، اس نے حاکمانہ جواب دیا، ہاں اس کا ایک حکیمانہ جواب، تقدیر کا وسوسہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا تو یہ جا کے رہے گا، اگرچہ اس کے اعمال بد ہو تو پھر اس کو نیکی کی کیا ضرورت، اور جب اللہ نے لکھا کہ یہ جہنم میں جائے گا تو یہ جا کے جہنم میں پہنچے گا، پھر اس کو لعن طعن کیوں کیا جاتا، اس کو جہنم میں خدا نے ڈالا، یہ کیوں قابل مذمت، تو اس کا ایک حکیمانہ جواب ہے، ایک حاکمانہ۔ حکیمانہ جواب پہلے گزر چکا ہے کہ تقدیر نے اس کی کفر اور جہنم تک پہنچنے پر مجبور کیا، یا اللہ نے ازل سے اس کو اس وقت کفر کرتے دیکھا تھا تو اللہ نے تقدیر لکھا، اس کا کرنا باعث ہوا کہ اس کی اوپر تقدیر، یہ حکیمانہ جواب۔ اور حاکمانہ جواب اس روایت میں ہے کہ دیکھو یہ مومن ہے لیکن خدا کا غلام ہے یا نہیں، مملوک ہے یا نہیں، اور یہ جہنمی ہے لیکن خدا کا مملوک اور خدا کا غلام ہے یا نہیں، ہاں۔ اب ہم اپنی ملک میں تصرف کرتے ہیں، یہاں میں گھر بناتا ہوں، اس کو مہمانوں کے لیے بیٹھک بناتا ہوں، اس کو آرام کرنے کے لیے جگہ بناتا ہوں، اس کو خلوت خانہ بناتا ہوں، اور اسی زمین کا ایک حصہ لیٹرین بناتا ہوں، یہ جگہ مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے لیٹرین کیوں بنائے، مجھے بھی مہمان خانہ بناؤ کہ مجھے بھی خوشبو آ جائے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو جب میرا مملوک مجازی مجھ مالک مجازی سے سوال نہیں کر سکتا تو ہم تو مملوک حقیقی ہے اور اللہ مالک حقیقی ہے، تو مالک حقیقی سے یہ کب پوچھ سکتے ہیں مجھے جہنم میں کیوں ڈالنا؟ بات سمجھ میں، گویا کی تقدیر خدا کا حکم ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، اور اس حکم کرنے کا حق خدا کو ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، اور مالک مملوک میں جیسے چاہے تصرف چاہے کرے، جیسے ہم اپنی زمین میں تصرف کرتے ہیں، جس ٹکڑے کو مہمان خانہ بناتے ہیں مہمان خانہ بنتا ہے، جس کو لیٹرین بنانا چاہے وہ لیٹرین بنتا ہے، یہ حکیمانہ جواب ہے۔ فقال لو ان اللہ عز وجل، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تمام آسمان اور زمین کے باشندوں کو، نعذبہم، اللہ عذاب دے گا اور وہ ظالم نہیں ہوگا ان پر کیونکہ وہ مالک ہے، ولو رحمہم، اگر اللہ ان سب پر رحمت کرے تو خدا کی رحمت ان سب کے لیے بہتر ہے ان کے اعمال سے، بس یہ عقیدہ رکھو، اور اگر آپ خرچ کرے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں، ما قبلہ اللہ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا تجھ سے، حتیٰ تؤمن بالقدر، حتیٰ کہ آپ ایمان لائے خدا کی حکیمیت پر، وَتَعْلَمْ، اور آپ یقین کریں، انما وہ تقدیر اصابہ کا جو آپ تک پہنچنے والی ہے، لم یکن لیخطئک، وہ آپ کو
خطا نہیں کرے گا، پہنچ کے رہے گا. وَإِنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور وہ جو آپ کے بارے میں نہیں لکھا گیا، نہیں پہنچنے والا، وہ کبھی اب تک نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ مرے علی غیر ھذا، اس عقیدے کے علاوہ، لَدَخَلْتَ النَّارَ. قال، فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہوا تو میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا. فقال مثل ذلك، اس نے بھی حاکمانہ جواب دیا کہ بھئی وہ مالک ہے، کیوں مملوک ہے، مالک مملوک کو جہاں رکھنا چاہتا ہے اس کو حق ہے. مجھے اطمینان نہیں ہوا. ثم اتيت حذیفہ بن یمان، میں حضرت حذیفہ کے پاس گیا. فقال مثل ذلك، اس نے بھی خدا کی طرف سے حاکمانہ جواب دیا. میں مطمئن نہیں ہوا. ثم اتيت، پھر میں گیا ثابت ابن ثابت کے پاس، تو اس نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہی جواب دیا تو میں مطمئن تھی. قاری کہتے پہلی 3 استادوں سے مطمئن نہیں ہوا اور اخیر میں زید بن ثابت سے مطمئن ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تینوں نے اپنی رائے سے جواب دیا. اور زید نے رائے سے جواب دیا یا علی نبی علیہ السلام؟ اور نبی علیہ السلام کے بعد مخلوق میں ہستی نہیں ہے، اس لیے خاموش ہوا. یہ چاروں جوابات حاکمانہ جوابات. وعن نافع ان رجلا، ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا. فقال ان فلانا يقرئ عليك السلام، پیر بگاڑا نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فقال، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انه بلغنی، مجھے پہنچ چکی ہے یہ بات، انه قد احدث، کہ وہ بدعتی ہے. فإن كان قد احدث، اگر اس نے بدعت کی ہو، فلا تقرئه مني السلام، میری طرف سے سلام نہ کہو. وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا کہ میری امت میں، یا فرمایا فی هذه الامت، اس امت میں خسفن، کچھ لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، ومسخن، کتنے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، وقذفن، کئی لوگوں پر پتھر برسائے جائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ فی اہل قدر، جو تقدیر کا انکار کریں گے. یعنی وہ آدمی تقدیر کا انکار کر کے بدعت کر چکا ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے سلام نہ کہو. معلوم ہوا تقدیر پر ایمان لانا فرائض ہے. عن علی قال سألت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ان 2 بیٹوں کے بارے میں، ما صالحہ، جو خدیجہ کے مرے تھے زمانے جاہلیت میں پہلے شوہر سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما فی النار، وہ جہنم میں ہے. قال فلما رأى الكراهة، جب حضور نے خدیجہ کے چہرے میں ناگواری دیکھی، فرمایا لو رأیت مکانہما، اگر آپ ان کی بدعملی بلوغ کے بعد دیکھی، لابغضتہما، خود ان کے ساتھ دشمنی کرتی. لیکن یہ روایت منسوخ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ غلمان و مخلدون سے منسوخ ہے. کفار کے اولاد بلوغ سے پہلے مرے وہ جنتی. قالت یا رسول اللہ فولدی منک، میرا بیٹا ابراہیم جو تجھ سے تھا بچپن میں مرا ہے. قال، حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا مومنین اور ان کی نابالغ اولاد جنت میں ہے، اور مشرکین اور ان کی اولاد فی النار. یہ اولاد یہ منسوخ ہے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، جو مومن اتبعتهم ذریتهم، ان کی پیچھے جائے گی ان کی اولاد جنت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ہاتھ پیر اس کی پشت پر، پس نکل آئے آپ کی پشت سے ہر وہ روح جس کا اللہ خالق پیدا کرنے والا تھا تا قیامت. وجعل بین عینے کل انسان منہم وبیسا، اور ہر انسان کے پیشانی میں چمک پیدا کی، نور کی. ثم عرضهم، پھر ارواح اولاد کو پیش کیا آدم علیہ السلام پر. فرمایا اے رب من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے. فرأى رجلا منهم، اس نے اولاد میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا. فأعجبه، تو آدم علیہ السلام کو پسند آیا. وبیس، چمک، ما اس نور کا، بین عینین. فرمایا اے رب من ھذا، یہ کون ہے؟ قال، اللہ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے. اس پر اعتراض ہے کہ داؤد علیہ السلام سے زیادہ حکیم حضور، تو حضور کے بارے میں کیوں نہیں کہا یہ کون ہے؟ تو قاری نے کہا کہ آدم علیہ السلام خدا سے نہیں تھا، علم کلی نہیں رکھتا تھا. اچانک اس کی نظر داؤد علیہ السلام پر پڑی. اگر حضور پر پڑتی تو حضور کے بارے میں تحقیق پر. فقال، پوچھنے لگا اے رب کم جعلت عمرہ، آپ نے اس کی عمر کتنی مقرر کی؟ اللہ نے فرمایا 60 سال. نو قال
آدم علیہ السلام نے فرمایا رب زدہ من عمری 40 سنۃ، پروردگار میرے عمر سے اس کو 40 سال دی۔ حضرت آدم کی عمر تھی 1000 سال، جب 40 اس کو دی تو 960 رہ گئی۔ حضور فرماتے فلما انقضى عمر آدم، جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی یعنی 960 سال، 40 ابھی باقی تھی تو ملک الموت آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اظہار قبل ذکر کیا اولم یبق من عمری 40 سنۃ، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ قال، تو ملک الموت نے کہا اولم توتھا ابنک داؤد، وہ تو آپ نے اپنی بیٹی داؤد کو دے رکھی تھی۔ فجحد آدم، تو بابا جی نے انکار کیا کہ میں نے نہیں، کیونکہ بابا جی نے انکار کیا فجحدت ذریتہ، تو اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، مکر جاتی ہے۔ ونسی آدم، او آدم علیہ السلام بھول گئے، فاکل من الشجرہ فنسیت ذریتہ وخطأ آدم، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، وخطأت ذریتہ، معلوم ہے کہ یہ عمر کا تقرر پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ تبدیل عن ابی الدرداء علی نبی علیہ السلام قال خلق اللہ آدم حین خلقہ، اللہ نے آدم پیدا کیا جب پیدا کرنا تھا، فضرب کتفہ الیمنی، اس کا دائیں شانی پر ہاتھ پھیرا، فاخرجہ ذریۃ بیضاء، اس کی سفید اولاد نکالی، کأنہم الزر، گویا کہ وہ چھوٹی چیونٹیاں ہے، وضرب کتفہ الیسریٰ، بائیں کاندھے پر ہاتھ مارا، فاخرج ذریۃ سوداء، اس سے کالی روحیں نکل آئی، کأنہم الحمم، گویا کہ وہ کوئلہ ہے۔ فقال، اللہ نے فرمایا للذی، ان ارواح کے بارے میں فی یمینی، جو دائیں کاندھے سے نکلے تھے، فرمایا الی الجنۃ ولا ابالی، یہ جنت میں جائیں گے مجھے پرواہ نہیں۔ یہ تقدیر ہے کہ پیدائش سے پہلے ان کی جنتی ہونے کا فیصلہ ہوا۔ وقال، وہ فرمائے للذی، ان اولاد کے بارے میں فی کتف الیسریٰ الی النار، یہ آگ میں جائیں گے، ولا ابالی، یہ تقدیر ہے کہ پیدائش سے پہلے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا۔ عن ابی نضرۃ ان رجلا من اصحاب النبی علیہ السلام، ابو نضرہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اس پر ساتھی داخل ہو گئے، یعودون، وہ بیمار تھے، وہ عیادت کرتے تھے تو وہ رو رہا تھا، تو ساتھیوں نے کہا مایوبی کا، کون سی چیز آپ کو رولاتی ہے؟ رونے کی بات نہیں ہے، آپ کو حضور نے نہیں فرمایا کہ تاخذ من شاربک، پھر بگاڑا یہ اپنی اونچوں کو کاٹو، اور ثم اقرہ، اور پھر کاٹ کے جاؤ، حتی تلقانی، حتی کہ مر کر آپ میرے پاس آ جائے، اور آپ نے اس پر عمل کیا، جب عمل کیا تو آپ کی جنت جا رہی ہے، یہ تو ہنسنے کا مقام ہے، روتی کیوں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے تقدیر رلاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میری اس مٹھ میں جنتی ہے اور مجھے پرواہ نہیں ہے، اور اس مٹھ میں جہنمی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اب تک علم نہیں ہے کہ میں اس مٹھ میں تھا یا معلوم و تفصیل پہلے ہو چکی۔ قال بلا لیکن سمیت، بلا ہاں میں نے حضور کے فرمان پر عمل تو کیا ہے، لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اللہ عز و جل نے ایک مٹھی لی دائیں ہاتھ میں، وَأُخْرَى، دوسری بِالْيَدِ الْأُخْرَى، وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ، یہ ایک مٹھی کے لوگ جنت کے لیے ہے، وَهَذِهِ لِهَذِهِ، یہ دوسری جہنم کے لیے ہے، یہ تقدیر ہے۔ وَلَا أُبَالِي، اولا نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب اس راوی نے کہا ابو النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقُبْضَتَيْنِ أَنَا، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں دو مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں تھا۔ اللہ